بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 11واں درس، حصہ اول، جاننے کی باتیں۔ ایک مستحکم اور متوازن خاندان میں شوہر اور بیوی کا کردار۔ کیسے ہم اپنے خاندان کو مستحکم و متوازن بنائیں؟ اس سوال کے جواب میں دو نکات پر غور کرتے ہیں۔ ایک خاندان میں شوہر اور بیوی کے مقام اور دوسرا ان کا کردار۔ کردار سے مراد ذمہ داریاں اور فرائض ہیں کہ جو خاندانی زندگی میں شوہر یا بیوی پر عائد ہوتے ہیں۔ خاندان میں شوہر اور بیوی کا مقام اور شان یہ ہے کہ وہ مشترکہ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خاندان میں جیسا ہم چاہیں مقام و منزلت پائیں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو بخوبی انجام دینا چاہیے، اور جب ہم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں گے تو ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں خاندان میں احترام و منزلت ملے گی۔ شوہر اور بیوی اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھیں تو ان کے روابط بہتر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اہمیت دینا اور احترام کرنا۔ نمبر 2، فطری اختلاف اور فرق کو مد نظر رکھنا۔ اہم ہونے کا احساس یا عزت نفس کسی حد تک تربیت کی نوعیت اور انسان کی شخصیت کی معرفت کا سبب بنتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا اور آیا اس کے اندر اس احساس کو پیدا کیا ہے یا نہیں۔ اگرچہ یہ احساس کسی حد تک شادی کے بعد پیدا ہو جاتا ہے یا تقویت پاتا ہے، جبکہ اس کی اصل بنیاد ابتدائی تربیت میں پوشیدہ ہے۔ شوہر اور بیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے احترام و محبت سے پیش آنا چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کبھی اختلاف پیدا ہو تو دونوں ایک دوسرے کو اہمیت اور احترام دیں۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے جسمانی اور ذہنی فرق کو مد نظر رکھیں، لیکن یہ اختلافات یا فرق ہرگز مساوات کو اپنے نیچے نہ دبا دیں۔ ایک اچھی ازدواجی زندگی تب کہی جا سکتی ہے جب شوہر اور بیوی خوش بختی اور خوش قسمتی کا احساس کریں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل اپنے آپ کو برابر پائیں اور ضروریات اور احساسات کے لحاظ سے ان کی صنف کے مطابق شریک حیات کا رویہ ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ مشترکہ زندگی میں عزت و احترام ملے اور دونوں میں معقول اور متوازن روابط ایجاد ہوں تو اپنے کردار اور فرائض کو سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ جس کردار کی ہم بات کر رہے ہیں انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، شوہر اور بیوی کا مشترکہ کردار۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے محبت و مہربانی۔ نمبر 2، احترام کرنا اور محترم سمجھنا۔ نمبر 3، مشکلات میں صبر و تحمل۔ نمبر 4، شریک حیات سے وابستہ لوگوں کا احترام۔ نمبر 2، شوہر کا انفرادی کردار۔ نمبر 1، شوہر کا بیوی سے اظہار محبت کرنا۔ نمبر 2، شریک حیات کا احترام۔ نمبر 3، خوش خلقی۔ نمبر 4، خاندان کی ضرورتوں کا خیال۔ نمبر 5،
شریک حیات سے متعلق غیرت کا احساس کرنا۔ نمبر 3، بیوی کا انفرادی کردار۔ نمبر 1، شوہر کا احترام۔ نمبر 2، شوہر کی ہمدلی اور ہمراہی کرنا۔ نمبر 3، قناعت کرنا اور شاکر رہنا۔ نمبر 4، شوہر کی عیب جوئی سے پرہیز۔ نمبر 5، عزت و عفت کی حفاظت۔ نمبر 6، گھر گھرستی۔ باصلاحیت عورت۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں مغربی ثقافت نے ایک بہترین اور شائستہ عورت کے معیارات یا خصوصیات کو ظاہری خوبصورتی اور قد و قامت بتایا ہے، لیکن اسلام نے ایک بہترین عورت کی خوبیوں کو صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بتایا ہے، بلکہ ایک شائستہ عورت کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دوست اور رفیق ہو اور اس کے کاموں میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو، دینی و دنیاوی کاموں میں اس کی مدد کرے۔ عورت گھر کے ماحول کو مہر و محبت سے بھر دے کہ جس میں مرد کو سکون و آرام میسر ہو۔ مرد جتنا بانشات ہوگا اسی قدر بیوی کے دیدار اور محبت بھری فضا کی طرف جانے کا متمنی ہوگا۔ اگر اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی تو اس کی بیوی اس کا ساتھ دے گی تاکہ وہ بردباری سے کام لے۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، یعنی جو شوہر چاہے یا حکم دے اس کے مطابق کام سر انجام دے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر کسی بھی شوہر یا مرد سے سوال کیا جائے کہ وہ اپنی بیوی میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہے گا تو جواب میں ایک خصوصیت اطاعت ضرور ہوگی۔ نمبر 3، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ شائستہ عورت پاک دامن ہو اور اپنے آپ کو نامحرم کی زہریلی نگاہوں سے بچائے، اور ہر انسان کی فطری خواہش ہے کہ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس کی بیوی اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب مرد کہیں سفر پر گیا ہوا ہو۔ جب بیوی تنہائی میں زندگی گزار رہی ہو تو کسی بھی وجہ سے ہرگز انحراف کا شکار نہ ہو اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال و ثروت کی امین ہو اور اس میں خیانت نہ کرے۔ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔